अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद फ़ीज़ादा। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में जितनी बुरी तरह से तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई है, जहाँ सिर्फ 14 तहसीलों में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप 16 तहसीलों में और शायद 17 तहसीलों में कामयाब हुई है, और जो मेयर के इलेक्शन थे 4, उसमें 3 जगहों पर अपोजिशन की जमातें कामयाब हुई हैं और चौथी जगह पर भी यही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को नाकामी होगी। तो सवाल ये है कि ये जो पोलिटिकल क्राइसिस खड़ा हुआ है, क्या इससे वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पॉलिटिकली तौर पर री इमर्ज कर सकेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अगस्त 2018 में पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें मिली तो उस वक़्त पाकिस्तान की मईशत तकरीबन कोलैप्स कर चुकी थी, ख़ासे बुरे हालात थे। इस किस्म का क्राइसिस था कि हर दफ़ा ही लगा कि शायद इमरान खान की हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। अपोजिशन की जमातों ने पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और 2019 के इख्तिताम से पहले मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ा जत्था और हजूम लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर हुए। गालिबन वहाँ पर हिकमत अमली ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब को एक पैसेज दिलवाना है। उसके बाद आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो तातुल का शिकार हुए, कोलैप्स हो गए और नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान से बीमारी के बहाने प्लेटलेट थेरी पर निकल के लंदन जाने का मौका मिला। गालिबन प्लान ये भी था कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को भी मौका मिलेगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती जोर डाल के इस हिकमत अमली को, स्ट्रैटेजी को, ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ को जो किसी ने भी किया था उसको उन्होंने नाकाम बना दिया। सिर्फ अगर इस बरस के शुरू, लेकिन तासुर यही रहा कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकती है, उसको एक वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के बाहर से भी इमरान खान हुकूमत को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली। मसले तो बहुत हद तक अफगानिस्तान के थे, लेकिन जो एक रिकग्निशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की वो इमरान खान की हुकूमत को नहीं मिल सकी ठीक तरह से। इस बरस का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त भी ऐसा लगता था कि पीडीएम की मूवमेंट जो है वो खासे ज़ोर में है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान सभी शामिल थे। लेकिन फिर अराउंड मार्च सेनेट के इलेक्शन के बाद पीडीएम का ज़ोर उस वक्त टूट गया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई। और फिर लेकिन सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी सेनेट इलेक्शन के आगे पीछे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिनकी मेजॉरिटी बहुत ही स्लिम थी पार्लियामेंट में, उन्हें एक बार फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। तो वहाँ पर भी एक चैलेंज था। उसके बाद बजट पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हुकूमत बजट के चैलेंज से भी नम्बरो आजमा हो गई। फिर हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज उस वक्त था जब हुकूमत को जॉइंट सेशन करना पड़ा अपनी कानून साजी के, जो हुकूमत के 50-60 जो मुख्तलिफ बिल थे उनको हुकूमत पास नहीं करवा पा रही थी, उनको एक जॉइंट सेशन रखना पड़ा। उस जॉइंट सेशन में हुकूमत ने कानून साजी कर ली। एक आम तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से निब्रो आजमा सिर्फ इसलिए हुई कि उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, और अब उसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो पहले 3 बरसों में थी। इसलिए अब इस हुकूमत के सियासी मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, जिसे उसका गढ़ समझा गया, ये एक ऐसा सूबा है जहां 2013 से तहरीक इंसाफ मसलसल हुकूमत कर रही है। और हालांकि एक ऐसा सूबा है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन 2018 में भी तहरीक इंसाफ ने इस सूबे को जीता। ना सिर्फ जीता बल्कि अपनी अक्सरियत में इजाफा किया, और इस वक्त सूबाई असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 16 जो तहसीलें हैं उन्हें JUIF ने जीता है। सिर्फ 14 जगहों पर हमें तहरीक इंसाफ कामयाब नज़र आती है। तीसरे नंबर पे हमें इंडिपेंडेंट नज़र आते हैं। चौथे नंबर पे हमें जो है वो अवामी नेशनल पार्टी नज़र आती है। पीपल्स पार्टी और PMLN जो है उनकी इतनी वहाँ पर कामयाबी नहीं है। यहाँ हमें खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसका जो सियासी कैरेक्टर है वो भी खुल के हमारे सामने आता है। ये बात बड़ी वाज़ेह होती है कि पंजाब और सिंध के बरखलाफ, जहाँ पर एक आम एवरेज वोटर जो है उसके जहनों पर वहाँ की एलीट का बहुत ज़्यादा असर होता है। पंजाब और सिंध में बहुत बड़ी बड़ी बरादरियाँ होती हैं, बहुत, और वो बरादरियों के बेसिस पे वहाँ पर वोट डाला जाता है। सो एक जो वोट मैनेजर होता है उसके पास कई सौ या कई हज़ार वोट उसके पास जो है हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो वोटिंग ब्लॉक है वो छोटे छोटे होते हैं। यहाँ एक फैमिली और एक एक्सटेंडेड फैमिली से बाहर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होती और लोग ज़्यादा आज़ादाना तौर पर अपने फैसले करते हैं। सो खैबर पख्तूनख्वा मशहूर है या बदनाम है कि वहाँ पर जो है एक तब्दीली की ख्वाहिश बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। किसी भी सियासी जमात या क्लैन के साथ उनकी वाबस्तगी बहुत गहरी नहीं है। 2002 और 2007-8 के दरमियान वहाँ पर मुत्तहिदा
मजलिस अमल MMA की हुकूमत थी, फिर 2008 के इलेक्शन में वहाँ तब्दीली आई और PPP और ANP ने मिलकर कोalition बनाई। 2013 में एक बार फिर तब्दीली आई और तहरीक इंसाफ ने एक कोalition हुकूमत बनाई वहाँ पर, जिसको डोमिनेट जो है परवेज़ खटक ने किया और तहरीक इंसाफ ने किया। लेकिन 2018 इस लिहाज से एक एक्सेप्शनल टर्निंग मोमेंट था खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में कि तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इलेक्शन जीता बल्कि अपनी सबकत में, अपनी मेजॉरिटी में इजाफा किया। और उसके बाद से तासुर यही था कि खैबर पख्तूनख्वा तो जी है ही तहरीक इंसाफ का ही उनका ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर वीकनेस है उनकी पंजाब में हो सकती है, कराची में उनका वोट बैंक एरोड कर रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ मजबूत है। तो जो जोल्ट है, जो झटका है इस वक्त इमरान खान के लिए, वही है कि अब तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी सीरियसली चैलेंज्ड नज़र आती है। इसका तहरीक इंसाफ के ओवरऑल फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? अब तक जो एक्सप्लेनेशन दी है और उस एक्सप्लेनेशन को लीड किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ज़ाती तौर पर, वो एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है टिकट्स की वो सही नहीं की और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में PTI की अपनी पार्टी के दरमियान इन फाइटिंग हुई है, अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। ये वो तासुर है, ये वो एक्सप्लेनेशन है जिसे प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोट किया है और PTI के बाकी सारे मिनिस्टर्स जो सामने आए हैं, जिन्होंने आके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पोजीशन ली है, वो यही पोजीशन ले रहे हैं। साथ वो मसलसल यही कह रहे हैं कि चूँकि महंगाई है और महंगाई का कोई हमारे पास कंट्रोल नहीं था, अब हम महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं। 10 से 20% के दरमियान पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से हम जो हैं पिट रहे हैं और हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तो वो विजिबल ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है, सरकारी एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मल एक्सप्लेनेशन है जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद दी है, जिसको पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर इसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन अगर आप KP के, खैबर पख्तूनख्वा के और तहरीक इंसाफ के जो KP के लीडरशिप है उससे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, खुद से बात करें, प्राइवेटली तौर पे बात करें, तो वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक्सप्लेनेशन जो है ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसका जो रॉट है, वो कहीं ज़्यादा डीप है, ज़्यादा ख़तरनाक है। वो पॉइंट्स क्या कहते हैं? पहला पॉइंट उनका ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान, वो उसी तरह से अनइम्प्रेसिव हैं, लैक लस्टर हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो इंस्पायर नहीं कर सकते, वो कोई अच्छे मैनेजर नहीं है। जिस तरह से पंजाब में उस्मान बुज़दार जो हैं वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो महमूद खान जो हैं वो भी एक इंतहाई अनइम्प्रेसिव लैक लस्टर पॉलिटिकल लीडर हैं। उनके अंदर उस किस्म की पॉलिटिकल मैच्योरिटी, उस किस्म की नेगोशिएशन एबिलिटी, उस किस्म की कोएलिशन बिल्डिंग, लोगों को साथ लेकर चलना उनके अंदर नहीं है जिस किस्म की कैपेबिलिटी जो है वो परवेज़ खटक के अंदर थी। ये भी एक हकीकत है कि महमूद खान को परवेज़ खटक ही लेकर आए थे, बिकॉज परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करना चाहते थे। इमरान खान उनको चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बनाना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे आतिफ खान को उस मौके पे, जो उससे पहले एजुकेशन के मिनिस्टर थे, जो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के तौर पर महमूद खान ने इमर्ज किया और महमूद खान के ज़रिए परवेज़ खटक ने अपने असर रसूख को, अपने ख़ानदान के असर रसूख को खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में कंटिन्यू किया। लेकिन इस वक्त गुज़िश्ता चंद माह से सूरत हाल ये है कि ख़ुद परवेज़ खटक भी महमूद खान पे एतमाद नहीं करते, उनको खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी उनसे बहुत मायूस नज़र आते हैं। महमूद खान के जो करीब हल्का है उसका ये कहना है कि महमूद खान कुल्ली तौर पर आज़ाद नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग खुद नहीं करते, बल्कि महमूद खान की जो बहुत सी डिसीजन मेकिंग है वो इस्लामाबाद से डिक्टेट होती है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस PMO से डिक्टेट होती है। प्राइम मिनिस्टर के इंतहाई ताकतवर जो ब्यूरोक्रेट हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जनाब आज़म खान साहब, वो उनको मसवदे और चीज़ें बना के भेजते हैं और महमूद खान के पास कोई ना करने की वहाँ पे गुंजाइश नहीं होती और महमूद खान इज़ मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो सिर्फ महमूद खान को ही आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये तो है प्रो महमूद खान जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। फिर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नेंस का बड़ा मसला है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो एक आम आदमी को ये नहीं समझा सकती कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन तो अपनी जगह ठीक है, पेट्रोल महंगा है, एनर्जी महंगी है, LNG महंगी है, लेकिन जो लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, आटा है, चीनी है, सब्जियां हैं, गोश्त है, चिकन है, उसकी कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों है
اور اس کا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے کوئی حل کیوں نہیں نکال سکتی. اس کے علاوہ کچھ ایکیڈیمک قسم کے آرگومنٹ ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ اصل میں اتنے امپورٹنٹ ہیں لیکن ان کو دہرایا بہت گیا ہے, اور یہ خود تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو دہراتی ہے. جو منسٹرز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی کمٹمنٹس اور پرومسز جو ہیں جو ہم نے کیے تھے پولیس ریفارم کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے, کنسٹرکشن کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, جس قسم کے پرومسز ہم نے کیے تھے وہ ہم پورے نہیں کر سکے. اچھا, اب اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ہیلتھ کے حوالے سے کہ خیبر پختونخوا میں جب الیکشن ہوا 2018 کا تو اس وقت 40 سے 50% خیبر پختونخوا جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ سے کورڈ تھا, اور اب اس وقت جو یہ الیکشن ہوا ہے بلدیاتی, یہاں پر 100% خیبر پختونخوا ایک بڑے جنرس ہیلتھ کارڈ سے کورڈ ہے, جس میں لوگ 7 لاکھ 10 لاکھ روپے کا خرچہ کرتے ہیں, کینسر کا ٹریٹمنٹ, ہارٹ سرجری, بائی پاس اور واٹ ایور, ایوری تھنگ از بینگ کورڈ ان ہیلتھ کارڈ. لیکن اس ہیلتھ کارڈ کا گراؤنڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے مائنڈ میں مسلسل یہ ہے کہ جب میں ہیلتھ کارڈ کی پوری کوریج پنجاب میں مارچ اپریل تک دے دوں گا تو وہاں کی پالیٹکس بدل جائے گی. لیکن خیبر پختونخوا کا ایکسپیریمنٹ شو کرتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ نے خیبر پختونخوا میں جہاں تحریک انصاف پہلے ہی مقبول تھی اس کی مقبولیت میں کوئی مزید اضافہ نہیں کیا. اس کے بارے میں تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب انہیں حکومت ملی تھی 2013 میں تو ان سے پچھلی جو حکومت تھی ANP PPP کی, چونکہ وہ بہت کرپٹ تھی, اس کی میگا کرپشن کی داستانیں عام تھیں, اس کی گورننس بڑی کمزور تھی اور اس کے اور بھی بڑے مسائل تھے. تو جب تحریک انصاف کو حکومت ملی 2013 اور 18 سے, اور یہ کوئلیشن گورنمنٹ تھی, تحریک انصاف کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی. تحریک انصاف کی پرویز خٹک کی حکومت نے بہت محنت کی, بہت کوئلیشن بلڈنگ کی, اور اس کی گورننس نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ تحریک انصاف ایک بہتر طور پر گورن کر سکتی ہے, ایک بہتر پارٹی ہے, بہتر ایڈمنسٹریشن ہے. لیکن 2018 کے بعد تحریک انصاف کا مقابلہ محمود خان کی جو پرفارمنس ہے اس کا مقابلہ پرویز خٹک کی 2013 اور 2018 کی جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہاں پر اب تحریک انصاف لوگوں کو مزید امپریس نہیں کر سکتی. جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اس کے پاس 2008 اور 2013 کے مقابلے میں 2013-18 کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہاں ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھا, وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اب نہیں ہے, کیونکہ ہیومن نیچر ہے کہ لوگ پہلے سے زیادہ بہتر پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پہلے سے زیادہ بہتر ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور پولیس کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, لاجسٹکس کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے ان کی وہ توقعات جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. بہرحال ایک انالیسس سبھی کا یہ ہے کہ جو مہنگائی اس وقت ہے پاکستان کی, جو کرائسس ہے فائنینشیل, وہ تحریک انصاف کو بہت بری طرح سے ہٹ کر رہی. لیکن ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پہ سامنے آتا ہے لوگوں سے بات کر کے PTI, وہ یہ ہے کہ PTI کے جو طاقتور وزراء ہیں, جو امیر ہیں, مخیر حضرات ہیں, ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر آپ کو کروڑوں روپے لگانے پڑتے ہیں. جیسے کہ JUI کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے, یہ ان کے والد صاحب نے, یہ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ ہم نے تو 20 کروڑ روپے جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں اس الیکشن میں. کیونکہ یہ کوئی اس کا سارٹ جو ہے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے, کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے بہت خرچہ کیا, اور اس بات کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں بہت زیادہ دہرایا گیا ہے. یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن بہرحال PTI کے جو پولیٹیشنز ہیں, جو امپورٹنٹ پولیٹیشنز ہیں, وہ یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے آپ کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. سوال یہ ہے وہ کروڑوں روپے کیوں لگائیں, بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جب بھی کوئی الیکشن جیتتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. عمران خان ذاتی طور پہ پاپولر ہے, وہ کھمبے کو کھڑا کر دیں, وہ درخت کو کھڑا کر دیں, وہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں پول کو, تو لوگ اسے ووٹ دیں گے. عمران خان خود بھی اس میں بلیو کرتے ہیں, اور ان کا جو ایک اپر مڈل کلاس کا یا متوسط طبقے کا یوتھفل جو سپورٹ بیس ہے ٹویٹر کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاپولیرٹی عمران خان کی ہے, تحریک انصاف کی ہے, اور وہ جو انڈیویجول کانسٹیچوئنسی پالیٹکس وہاں کے ڈائنامکس ہیں اس کو ریسپیکٹ سے نہیں دیتے. اور جس طرح سے 2018 کے بعد PTI نے اپنے جو منی مینیجر تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے اوپر کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا خرچہ کیا, جیسے جہانگیر خان ترین تھے جن کو, اور علیم خان تھے, ان کو ATM کہا گیا, بڑا بدنام کیا گیا, سب نے کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ خرچہ کیا, سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. جس طرح سے تحریک انصاف نے جہانگیر خان ترین اور علیم خان کو 2018 کے بعد ٹریٹ کیا حکومت نے, اس کے بعد خود تحریک انصاف کے اندر یہ امیج, یہ تاثر بڑا گہرا ہے کہ آپ کو خرچہ کرنے کا کیا فائدہ اگر اس کا کریڈٹ آپ کو بعد میں نہیں ملتا, اگر اسے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. یوں ہمیں ایک کلیش نظر آتا ہے تحریک انصاف کی آئیڈیلزم میں
اور گراؤنڈ ریالٹیز کے درمیان. یعنی تحریک انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے، جو یوتھفل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو در حقیقت آئیڈیالوجی پہ، نظریے پہ، اچھے کام کے اوپر آپ کو ووٹ ملنے چاہیے. اور لیکن گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ووٹ لینے کے لیے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. اور ایک آج ایم پی اے یا ایم این اے کے الیکشن کے لیے آپ کو 10 سے 20 کروڑ روپے کا خرچہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو کلیش بٹوین آئیڈیلزم اینڈ پریکٹیکلٹی، جہاں پہ تحریک انصاف کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عمران خان کے مخالفوں کا، جس میں سیاسی لوگ بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں، ان کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کی جو حکمت عملی ہے، اس کے جو خد و خال سننے میں آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو شہید بننے کا موقع نہ دیا جائے. یعنی عمران خان کی حکومت کا ہاتھ پا کسی ایسے طریقے سے نہیں ہو جس سے یہ تاثر ہو کہ عمران خان کو کسی نے گرا دیا ہے، ہٹا دیا ہے مصنوعی طریقے سے، اور عمران خان کو ایک بڑے آرگینک پولیٹیکل طریقے سے ختم کیا جائے. بیکاز خطرہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو دھکا دے کے گرایا جائے یا اس کے خلاف کچھ اور کیا جائے تو عمران خان چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے، اور وہ پبلک کے سامنے آ کے، میڈیا کے سامنے آ کے اور دنیا کے سامنے آ کے بہت سے راز جو ہیں وہ کھول دے گا. وہ بہت بولے گا، بہت شور مچائے گا، بہت کچھ ایکسپلین کرے گا، اور وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سو عمران خان کو سیاسی طور پر اتنا گندا کیا جائے کہ عوام کو یہ تاثر دلایا جائے کہ عمران خان ہر طرح سے ایک ناکام سیاستدان ہے. وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا تھا لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکا، اور وہ ایک نالائق ہے، وہ نکما ہے. وہ آپ سنتے ہی ہوں گے کوکین، یہ وہ وغیرہ، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں شاید. سو مچ ہو کہ یعنی اس حد تک اب بات ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو خراب ہو گئے، وہ عمران خان نے چونکہ ایچ بی او پہ ایک انٹرویو دے دیا، ایبسولوٹلی ناٹ. اور وہ ایک ایسا انٹرویو ہے جس میں تحریک انصاف کے نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی بہت بڑا کارنامہ دیا ہے اور امریکہ کو سنا دیا. بیکاز پاکستان کے لوگوں کی، دنیا کے کہیں بھی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ایک نیشنل سیلف رسپیکٹ ہو، ایک اسرشن ہو. تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، انہوں نے پاکستان کا جو قومی وقار ہے، جو سیلف اسرشن کی ڈیزائر ہے، اس کو پورا کیا ہے. اور امریکہ کو انہوں نے بڑی آن دا فیس آف اٹ سنائی ہیں، بڑا ریفیوز کیا. اور اب اچھے بھلے جو سرکلز ہیں جن سے آپ زیادہ میچیور انڈرسٹینڈنگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی اسی بات کو دہراتے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت زیادہ خراب اس لیے ہو گئے ہیں کہ عمران خان نے ان کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا. حالانکہ عمران خان کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بڑے بہتر تعلقات ہو گئے تھے، اینڈ ٹرمپ ہیڈ لاٹ آف رسپیکٹ فار پرائم منسٹر عمران خان. اور جو امریکہ کے ابھی ریسنٹلی یہاں پر حال ہی میں امریکہ کے بہت سے ایکس ڈپلومیٹس اور تھنک ٹینکرز یہاں پر تھے، اور ان کے ساتھ مجھے بڑا وقت گزارنے کا موقع ملا. میں نے کئی گھنٹوں پہ یہ ڈسکشن کی، اور ان گھنٹوں کی جو ڈسکشنز ہیں اس کے نتیجے میں بہت وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ واشنگٹن کے اسلام آباد کے ساتھ اور پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کا ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. امریکہ کو اس قسم کی باتیں سننے کا موقع ہر وقت ہی ملتا رہتا ہے. یہ کوئی امریکن کنسیڈریشن نہیں ہے. امریکہ کے تو مسائل کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک ریلیونس جو ہے امریکن ماڈل کے اندر اس وقت فٹ نہیں ہو رہی. افغانستان کے انخلا کے بعد ان کو ابھی پاکستان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر چائنا کا فیکٹر ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کا عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. پاکستان کے اندر البتہ یہ تاثر ضرور پایا جاتا ہے کہ آپ ایک اچھی پی آر ایکسرسائز کے ذریعے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو رن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر غالباً جو پیراڈائگمیٹک شفٹس ہوتی ہیں، جو پیراڈائم ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے اچھے بھلے پڑھے لکھے سرکلز میں یا سیاسی حلقوں کے اندر یا اور بھی حلقوں میں کوئی اتنی ویل اسٹیبلش نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ملبہ عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک نیریٹو بن رہا ہے کہ جو بھی مسائل پاکستان کے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ عمران خان شریف تو ضرور ہوں گے، عمران خان آنیسٹ تو ضرور ہوں گے، عمران خان ان کا خاندان، ان کے بیوی بچے وغیرہ تو کرپٹ نہیں ہے، لیکن عمران خان کمپیٹنٹ نہیں ہے، عمران خان نالائق ہے. یہ تو میں کسی اور الگ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے اس وقت جو فنڈامنٹل مسائل ہیں اور جو ویکنیسز ہیں اسٹرکچرل وہ کیا ہیں. ہمیں بڑی کھل کے ان کی بات کرنی چاہیے، بیکاز جب تک ہم ان اسٹرکچرل مسائل کی کھل کے آسان زبان میں بات نہیں کریں گے ہم ان مسائل کا حل بھی نہیں نکال سکیں گے. بہرحال اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکلی اتنا گندا کیا جائے کہ عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ اس وقت ایک اسٹریٹجی، پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ اس وقت چل رہی. اب عمران خان کا چیلنج اسٹیج پہ ہے کیا؟ عمران خان کا پہلا چیلنج یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوکل باڈیز الیکشن کا جو سیکنڈ فیز ہونا ہے، جو تحصیلیں رہ گئی ہیں، جو ڈسٹرکٹ رہ گئے ہیں، وہ اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں یہ سیکنڈ فیز ہونا ہے. اس سیکنڈ فیز کو عمران خان کیسے لیڈ کرتے ہیں، تحریک انصاف کس قسم کی پرفارمنس دکھاتی ہے، اس الیکشن کیمپین کو کیسے رن کرتی ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہے، مہنگائی کا سد باب کیا نکالتی ہے،
اور کس طرح سے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑا اگلے 4 سے 6 ہفتے میں عمران خان کی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوگا، بیکاز پروبیبلی اسپیکنگ 8 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، 11 میں سے 2-2.5 کھلاڑی بچے ہیں، تو اب عمران خان کی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا یہاں پر ٹیسٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پنجاب میں جو لوکل الیکشن تھے لوکل باڈیز کی، جس کا ذکر تو پچھلے پورے برس 2020 میں ہوتا رہا، خود انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا کہ ہمیں لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں کروانے چاہیے تھے، ہم نہیں کرا سکے، یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ وہ الیکشن ایکسپیکٹڈ تھے کہ 2022 کے شروع میں کہیں فروری میں مارچ میں ان الیکشنز کو ہونا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی جو سچویشن ہے پالیٹکس کی اور پنجاب کی تو انڈرسٹینڈبلی ایڈمیٹڈلی اس سے ویک ہے۔ خیبر پختونخوا کو تو اسٹرانگ ہولڈ سمجھا گیا تھا، پنجاب کو تو اس وقت کوئی اسٹرانگ ہولڈ کی بات کر نہیں رہا، تو کیا پنجاب میں وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن، لوکل باڈیز کے الیکشن اگلے چند ہفتوں میں ہو پائیں گے، اور اگر ہو پائیں گے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ یہ وہ ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جسے ہمیں دیکھنا ہے، جہاں عمران خان کی جو فیوچر لیڈرشپ ہے اس کا ڈیسیژن ہو جانا ہے۔ میں اس کے بعد جب واپس آؤں گا ایک دن کے اندر، یہ چند گھنٹوں میں، تو میں 2 چیزوں کے اوپر ویڈیوز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیوز 2 کھیں، اس کے اوپر جو بہت رد عمل، ریاکشن اور کامنٹس ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر ایک کمپریہنسو ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ واٹ آر دی لرننگ آؤٹ کمز اور مورل لیسنز آف بنگلہ دیش، کیونکہ وہ نیسسرلی وہ نہیں ہیں جو لوگ اس کے نکالتے ہیں۔ واٹ لیسنز پاکستان ہیز لرنڈ، اور لیسنز اصل میں ہیں کیا بنگلہ دیش کے، اس پہ ایک ویڈیو کرنی ہے۔ اور پھر 2021 کی جو امپورٹنٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں انٹرنیشنل، اور کس طرح سے وہ پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہیں، اس کی بات کرنی ہے بہت جلد۔ کیپ واچنگ، تھینک یو۔